سیر کمال ہے جو انہیں منزل خلت تک لے گئی. سیر کمال، سیر کمال ہے جو منزل خلت تک لے گئی. اور بڑی عجیب مماثلت ہے ابراہیم میں اور ابراہیم کے بیٹے محمد میں. بڑی مماثلت ہے. آپ دیکھتے جائیں معصوم میں مماثلت ہوتی ہے چونکہ جنس ایک ہوتی ہے نا، نور ایک ہوتا ہے نا. کتنی مماثلت ہے عزیزان محترم. جناب ابراہیم کا چچا آزر، چچا باپ نہیں. اس تاریخی غلط فہمی کو دور کرے میرے سننے والے. یہ تاریخ کے مورخ کو اب تک باپ اور چچا میں تمیز نہیں ہوئی. باپ اور چچا میں تمیز نہیں ہوئی. ہر نبی کے باپ کو اپنے باپ کے آئینے میں دیکھتے ہیں نا. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ مسئلہ یہ ہو گیا ہے، الجھن یہ ہو گئی ہے. یہ عجیب علماء اکرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، یہ عجیب منزل فکر ہے. ابراہیم کے باپ آزر نہیں ہے، چچا ہے. ابراہیم کے باپ جناب طارق مومن ہے. مومن تے الف رے خے، آزر نہیں. علامہ اقبال جیسے پڑھے لکھے آدمی کو بھی غلط فہمی ہوئی. آپ ابراہیم پسر اور پدر آزر ہے، انہوں نے بھی یہ مسئلہ کہہ دیا. تو اب کیا آپ شکوہ کس سے کریں؟ اتنے پڑھے لکھے آدمیوں کو بھی جب اتنی تاریخی غلط فہمی ہو جائے تو پھر حشرات الارض سے تو شکوے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ تو جناب ابراہیم کی مماثلتیں پیغمبر دیکھیں. ابراہیم عبد بھی، نبی بھی، رسول بھی، خلیل بھی، امام بھی. ابراہیم کا چچا آزر بت پرست بھی، بت فروش بھی، بت گر بھی. بت بناتا بھی ہے، بت بیچتا بھی ہے، بتوں کو پوجتا بھی ہے. بت گر بھی، بت فروش بھی، بت پرست بھی. چچا ادھر محمد عربی کا چچا ابو لہب بت پرست بھی، بت فروش بھی، بت گر بھی. بڑی عجیب منزل ہے. اب یہاں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں عزیزان محترم. یہ عجیب منزل فکر ہے کہ ابراہیم کے چچا نے اذیتیں دی ابراہیم کو اور محمد کے چچا نے اذیتیں دینے کی کوششیں کی. وہ تو خدا نے انتظام کر دیا تھا اپنی امانت کا. ابو طالب جیسے چچا کی پناہ میں رکھ کر. ابو طالب صلوات بھیجنا محمد آل محمد کا. ابو طالب جیسے چچا کی پناہ میں رکھ کر اہتمام. لیکن میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، یہ ابراہیم کی عصمت و طہارت ہے کہ ابراہیم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، امام بھی ہیں، صاحب معجزہ بھی ہیں. ابراہیم کا ایک معجزہ نہیں، تاریخ میں 18 معجزے جناب ابراہیم کے ملتے ہیں. معصوم بھی ہے، صاحب معجزہ بھی ہے. لیکن ایک جو سب سے بڑا معجزہ ان کا پیش کیا جاتا ہے وہ یہی پیش کیا جاتا ہے نا کہ نمرود نے آگ کے شعلے بھڑکوائے. آگ کے شعلے بھڑ کے منجنیق میں ابراہیم کو بٹھایا، منجنیق میں بٹھایا، آگ کے شعلوں کے حوالے کر دیا. ابراہیم آگ میں پہنچے، اطمینان سے بیٹھے. آگ ابراہیم کے جسم سے مس ہوئی. خدا کی آواز آئی، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اے آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. پوری توجہ. میں سارے عالم اسلام سے اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے شہدائیان مصطفیٰ سے مخاطب ہوں. اپنے نبی کی شان دیکھو. ابراہیم کے جسم سے آگ مس ہوئی تو ٹھنڈی ہوئی. آگ مس ہوئی تو ٹھنڈی ہوئی. خدا نے حکم دیا تو ٹھنڈی ہوئی. یہ میرا محمد مصطفیٰ ہے کہ ادھر آمنہ کی گود میں آیا، ادھر 1000 سال سے آتش کدے فارس میں جو آگ جل رہی تھی فوراً گل ہو گئی. یہ ابراہیم کی منزل کہ منجنیق میں بیٹھ کر آگ کے شعلوں میں جائیں تو آگ ٹھنڈی ہو. یہ محمد کا معجزہ کہ دنیا میں آئے تو آگ ٹھنڈی ہو. پیمانے دیکھیں حضور. صلوات بھیجیے بابا سے بلند. بلند ترین صلوات مل کر یہاں سے وہاں تک محمد آل محمد.
عزیزان محترم، اب اس مرحلے سے ہم سرسری تو نہ گزریں گے اور نہ اپنے سننے والوں کو گزرنے دیں گے. یہ تو سارے سیرت نگاروں نے لکھا نا، سب نے لکھا کہ ادھر سرکار خطی مرتبت دنیا میں تشریف لائے، آغوش آمنہ میں ادھر یہ چاند چمکا، ادھر آتش قدح فارس ٹھنڈا ہو گیا. 1000 سال سے جو آگ جل رہی تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی. اس کے آنے پر، اس کے مس ہونے پر نہیں، یا علی، اس کے آنے پر یہ آگ سے مس نہیں ہوا. ادھر یہ آیا، ادھر آگ ٹھنڈی ہوئی. آگ نے ٹھنڈا ہو کر گواہی دی کہ اب جو بھی اس کے دامن میں آ گیا وہ آگ سے محفوظ ہو گیا. اب جسے آگ نہ جلا سکے سمجھ لو رحمت محمدی میں ہے، اور جسے آگ جلا کے خاک کر دے، یا علی. ارے آپ توجہ نہیں کر رہے، ہم جہاں گفتگو کر دیکھتے جائیں. ادھر آگ، ادھر رحمت کا مجسمہ آیا، ادھر نور ازل آیا، ادھر آگ ٹھنڈی ہوئی. معجزہ، تخلیق پر معجزہ، آمد پر معجزہ، آمد پر معجزہ. میں سیرت نگاروں کی خدمت میں عرض کروں گا، خدا کے لیے آگے نہ بڑھیں، ذرا مجھے یہاں رک کر ٹھہر کر یہ سوال بتا کر جائیں کہ اگر یہ سب سے آخر میں آیا اور 40 برس کے بعد نبی بنا ہے تو یہ معجزہ کس لیے لکھا؟ بہت توجہ عزیزان محترم، یہ کس لیے لکھا؟ یہ معجزہ بتاتے جائیے نا. پھر یہ معجزہ کس لیے لکھا؟ کیا کسی بچے کی پیدائش پر آگ ٹھنڈی ہوئی؟ جب نہیں ہوئی تو تسلیم کرو کہ یہ محمد نہیں پیدا ہوا، معصوم آیا. دیکھیں نا کتنی واضح بات کر رہا ہوں تاکہ کسی مسلمان بھائی کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہ ہو. تمام سیرت نگاروں نے لکھا، شبلی نعمانی سے لے کر مولانا مودودی تک ہر ایک نے تحریر کیا ہے. یہ آیا تو آتش قدح فارس ٹھنڈا ہوا. ایک نہیں، 2 معجزے اس کے آنے پر ظاہر ہوئے. آیا تو آگ ٹھنڈی ہوئی، آیا تو قصر قیصر کے 14 مینارے گرے. پتہ نہیں گن کر بتائے ہیں تاریخ نے 14. یا علی، مولا نے جگہ. میں معصومین کی عظمت بیان کر رہا ہوں. گن کر تاریخ کے مورخ نے، کسی نے نہ 12 لکھے، نہ 13، نہ 11 لکھے، نہ 10، نہ 15 لکھے، نہ 17. سب نے کہا یہ آیا تو 14 کنگرے قصر باطل کے گرے، باطل کے محل کے 14 مینار گرے. یعنی آنے والے نے آتے ہی بتا دیا اکیلا نہیں آیا، 14 لایا ہوں. ہر باطل کو غلط اکیلا نہیں آیا، دیکھتے چلے جائیں. اللہ علی بس. سلامات. تو دوستو یہ معصوم کا یہ معجزہ تخلیق پر ہوا نا، تخلیق پر ہوا. اور یہ آیا آتے ہی ہوا نا، خود بخود ہوا. آگ ٹھنڈی ہوئی خود بخود اس کے آنے پر. باطل کے محلات کے مینارے گرے اس کے آنے پر. میناروں نے گر کر بتایا کہ محمد نہیں آیا، معصوم آیا. آگ نے ٹھنڈا ہو کر بتایا کہ بشر نہیں آیا، نور آیا. بشر نہیں آیا، نور آیا. بشر نہیں آیا، نور آیا. نور آ جائے تو نار کو بجھنا پڑتا ہے. نار کی شرافت یہ ہے کہ وہ نور کو نہیں جلاتی. میں نار کی شرافت پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں نہ سمجھے؟ میں بھی نہیں کہتا دوبارہ سلمان بھیج دیں آپ محمد علی کو، مجھے کیا ہے نا توجہ عزیزان محترم. یہ آیا تو آتش قدح فارس ٹھنڈا ہوا. یہ آیا تو قصر قیصر کے 14 مینارے گرے. گر کر بتایا کہ نور آیا ہے، معصوم آیا ہے، نور آیا ہے، معصوم آیا ہے. اب فلسفہ کہاں گیا کہ 40 برس کے بعد بنے؟ اب فلسفہ کہاں؟ دوستو مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ دنیا نے کوششیں یہ کی ہیں، معصوم سے دور رہ کر یہ چاہا کہ معصوم کو سمجھ لیں.
معصوم سے دور رہ کر معصوم سمجھ میں نہیں آتا. یاد رکھو معصوم کو معصوم سے سمجھو, نور کو نور سے سمجھو, نور کو نور سے سمجھو, معصوم کو معصوم سے سمجھو. شریف کی تعریف شریف بتائے گا. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. شریف کی تعریف شریفوں سے پوچھو, معصوم کی تعریف معصوم سے پوچھو. یہ اس کے آنے پر ہوا. اب آپ پھر دیکھیں, نہیں دو کیوں, تیسرا معجزہ اور یاد آیا. سارے مسلمانوں نے لکھا ہے, دیکھ لیں ابھی جا کر, گھر جا کر سیرت النبی شبلی نعمانی کی. یہ آیا تو آتش کدہ فارس ٹھنڈا ہوا, یہ آیا تو قصر قیصر کے 14 مینارے گرے, یہ آیا. جب یہ آیا تو جناب حلیمہ کی بکریوں نے دودھ میں زیادتی کر دی. دیکھیں ہم اس روایت کو مانیں یا نہ مانیں, لیکن آپ کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے. بات ہم یہ نہیں کہ اگر ہم استدلال کر رہے ہیں تو ہم اس روایت کو مانتے ہیں. اگر یہ حلیمہ کی گود میں گئے تو ان کی بکریوں کے دودھ میں برکت شروع ہو گئی. حلیمہ کے پستان میں دودھ نہیں تھا, آپ نے دہن اقدس لگایا بقول سیرت نگار کے تو دودھ کے چشمے داری ہو گئے. اس سے پہلے حلیمہ کا دودھ خشک تھا, سوکھا ہوا تھا. اگر اس روایت کو تھوڑی دیر کے لیے صحیح مان لوں, پھر بھی میرے معصوم کے معجزے کو مانو. قدرت نے حلیمہ کا دودھ ہی خشک کر دیا تاکہ کوئی جھوٹا منہ اسے لگنے نہ پائے, جھوٹا منہ اسے لگنے نہ پائے. یہاں تک تو احتیاط کی ہے. اللہ اللہ اللہ, اندازہ کیجئے, سمجھتے چلے جائیے.